جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ نازعات کا مطالعہ کر رہے تھے۔ تو آیت نمبر 20 سے ہم نے آغاز کرنا ہے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، فرعون کا تذکرہ چل رہا تھا، بس اللہ نے اس کو بڑی نشانی دکھائی۔ ارا، را حمزہ یا مادہ ہے رویت سے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ رویت کے دو معنی ہیں، دونوں آپس میں ملتے جلتے ہیں، ایک ظاہری آنکھ سے دیکھنا اور دوسرا بصیرت کی آنکھ سے دیکھنا، دونوں کے لیے رویت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو قرآنی آیات جب ہم دیکھیں گے تو وہاں ہمیں یہ نظر آئے گا، کہیں یہ ظاہری آنکھ سے دیکھنے کے معنی میں ہے، کہیں یہ بصیرت کی آنکھ سے دیکھنے کے معنی میں، یعنی باطنی آنکھ سے دیکھنا۔ تو المرا آئینے کو کہتے ہیں، یہ تو معروف ہے، وہی رویت سے ہے، مفعلہ کا وزن ہے، اس میں اعلیٰ۔ اور الترئیہ، حائضہ عورت کا سرخی کے بعد زرد رنگ دیکھنا، وہی دیکھنا اس کا بنیادی معنی ہے۔ امام راغب نے کہا کہ اس کے 4 معنی ہیں۔ امام راغب ذرا زیادہ تفصیل میں چلے گئے۔ ایک تو ظاہری آنکھ سے دیکھنا، جیسا کہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم لازماً جہنم کو دیکھو گے، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، یقین کی آنکھ سے، مراد ظاہری آنکھ۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، اور قیامت والے دن آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا۔ ٹھیک ہے، إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، کہ وہ ابلیس اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو رویت کا ایک معنی ہے ظاہری آنکھ سے دیکھنا، دوسرا ہے خیال ہی خیال میں دیکھنا۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا امیجن کریں، تخیل میں لائیں۔ ٹھیک ہے، اے کاش کہ آپ دیکھیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کو فوت کریں گے، یعنی ذرا امیجن کریں اس بات کو جو آگے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کافروں کی جان نکالیں گے تو پھر کیا ہوگا۔ تو یہ اس معنی میں۔ تیسرا کیا ہے؟ غور و فکر کرنا، یعنی نتیجے کو دیکھنا۔ ٹھیک ہے، انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، یہ ابلیس نے کہا تھا نا غزوہ بدر میں، وہ کفار کی طرف سے آیا تھا، پھر جب وہ بھاگا ہے تو اب اس کو انہوں نے آر دلائی ہے، تو اس نے کہا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ ایک تو اس سے مراد رویت بصری بھی ہو سکتی ہے کہ اس نے فرشتے دیکھے تھے، وہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ بھی نتیجہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یعنی فرشتوں کو دیکھ کے ظاہری بات ہے اب جنگ کا جو نتیجہ ہے وہ واضح ہے۔ چوتھا معنی ہے عقل سے دیکھنا، یعنی وہی بصیرت کی آنکھ سے دیکھنا، باطنی آنکھ سے دیکھنا۔ امام راغب اس میں یہ آیت لے کے آئے ہیں، ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ دل نے نہیں جھٹلایا جو باطنی آنکھ نے دیکھا۔ بہرحال اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ رویت جو ہے وہ بصیرت کی رویت تھی، یہ بہرحال اختلافی مسئلہ ہے، اس میں دونوں طرح کی تشریحات ہیں کہ یہ باطنی آنکھ کی رویت تھی۔ ٹھیک، اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، اب جو کہتے ہیں کہ جی دیکھا بھی ہے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ باطنی آنکھ سے دیکھا ہے، ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ تو ممکن نہیں ہے، اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ دنیا میں ظاہری آنکھ سے ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔
تو معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اس میں دو رائے ہو گئیں۔ پھر جنہوں نے کہا کہ دیکھا تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ باطنی آنکھ سے دیکھا۔ تو اس معنی میں امام راغب یہاں پہ لے کے آئیں، بصیرت کی آنکھ سے دیکھا، تاکہ وہ جو آیات ہیں نا ان کا تعارض دور ہو جائے، جس میں یہ ہے کہ لا تدرک الابصار، اللہ کو نگاہیں نہیں پا سکتی، اس کا ادراک نہیں کر سکتے، تو وہاں ظاہری ادراک مراد ہے۔ ڈاکٹر طاہر بھی اسی کا قائل ہے۔ جی وہی عام طور پہ بات نہیں کیا جاتا ہے، میں نے ان کا اسپیشلی نہیں سنا کہ وہ کیا کہتے ہیں، ان کا میرے علم میں نہیں، لیکن ہم تو عام اہل علم کی بات کر رہے ہیں۔ رعا کے دو مفعول بھی آ جاتے ہیں، اور جب اس کے دو مفعول ہوں تو اس سے مراد علم ہوتا ہے۔ ان ترانی انا اقل منک، ٹھیک ہے، وہ جو دو اصحاب کا قصہ بیان کیا نا قرآن نے سورہ کاف میں، ایک کے پاس باغ تھا اور دوسرا غریب مسکین تھا، تو اس نے اس کو سمجھایا کہ تم تکبر نہ کرو، اپنے باغ میں داخل ہوتے وقت اکڑ مت دکھاؤ، اگر تم میرے بارے میں یہ سمجھتے ہو کہ میں تم سے مال میں، دولت میں، اولاد میں کم ہوں، انا اقل منک، تارا نی تھا نا، میرے بارے میں تم، یہ رویت کا پہلا مفعول یا ہے، ضمیر ہے، اور دوسرا کیا ہے، انا اقل منک، میرے بارے میں کیا سمجھتے ہو کہ میں تم سے مطلب تھوڑا ہوں، با اعتبار مال کے، اور مالم و والدہ، اور اولاد کے۔ تو دو جب اس کے مفعول ہوں تو یہ رعا یرا یعنی رویت کا معنی علم ہوتا ہے، یعنی تمہارا میرے بارے میں یہ علم ہے، یا سمجھنا ہے، یا جاننا ہے۔ الرائش، غلبہ ظن کی بنیاد پر نقیضین میں سے کسی ایک کا اعتبار کرنا، ٹھیک ہے۔ نقیضین، اب جیسے دیکھیں کہ خبر میں دو پہلو ہوتے ہیں، کوئی بھی خبر ہے اس میں دو پہلو ہوتے ہیں، وہ دونوں پہلو جو ہے وہ نقیض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف ہوتے ہیں، متضاد ہوتے ہیں، نقیض کہتے ہیں متضادین۔ تو اب اگر ایک خبر میں دو پہلو ہیں، دو متضاد پہلو ہیں، تو ان میں سے ایک پہلو کا آپ اعتبار کریں، یقین کی سطح پہ نہیں، ظن کی سطح پہ، گمان غالب کی سطح پہ۔ جیسے یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ دیکھتے تھے ان کو اپنے سے دو گنا، مثلین تھا نا تو نون گر گیا، مثلین، وہ دیکھتے تھے ان کو اپنے سے دو گنا، رأی العین، آنکھوں سے دیکھنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں رأی کا معنی امام راغب نے یہ کیا ہے، غلبہ ظن کی بنیاد پہ نقیضین میں سے کسی ایک کا اعتبار کرنا۔ قرآن میں ایک اور جگہ پہ بھی آتا ہے نا، یہ بدر کا مقام ہے جس کی یہ تفصیل ہے، کہ ایک تو یہ بھی تفسیر کی گئی ہے کہ وہ کافر کیا کر رہے تھے، مسلمانوں کو اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے، حالانکہ وہ مسلمانوں سے دو گنا تھے، مسلمان 313 تھے نا، 1/3 تھے، ٹھیک ہے، 1/3 تھے، اور کافر جو ہے وہ مسلمانوں سے دو گنا تھے، اور وہ کافر مسلمانوں کو کیا کر رہے تھے، اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے۔ تو نقیضین ہے، نقیضین ہے، تیسرا حصہ اور 3 گنا، یہ نقیضین ہے، ٹھیک ہے۔ تو رأی العین یہ ظن کی بنیاد پہ تھا، قطعی طور پہ نہیں تھا، اس ظن میں اللہ نے ان کو مبتلا کر دیا تھا نا، قطعیت کے ساتھ تو ایسا نہیں تھا کہ مسلمان ان سے دو گنا زیادہ ہوں، ٹھیک ہے، قطعیت کے ساتھ حقیقت میں ایسا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو کافروں کو یہ گمان ہوا کہ مسلمان ان سے کیا ہیں، دو گنا ہے، تو گمان کے معنی میں رائے ان کا لفظ گمان کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، یہ مراد ہے امام راغب کی۔ الہ کے ساتھ جب یہ متعدی ہوتا ہے تو اس کا معنی غور و فکر ہوتا ہے۔ الم تر الی ربک، کیا آپ نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا، مطلب یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنے
رب کے بارے میں غور نہیں کیا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا کیا، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو اس سے مراد کیا ہے کہ کیا آپ نے اس واقعے میں غور نہیں کیا؟ تو الہ کے ساتھ جب آئے، رآ یا را کے بعد جب الہ کا صلہ آئے تو اس سے مراد کیا ہے؟ غور و فکر کرنا۔ اب آخر میں کچھ لغوی شواہد ہیں، یعنی اس معنی کو ثابت کرنے کے لیے۔ اس کا بنیادی معنی یہ ہے، ارأت الناقہ، ٹھیک ہے، اونٹنی کا حمل اتنا بڑھ گیا کہ نظر آنے لگا۔ یعنی یہ فریز جو ہے وہ اہل عرب کے ہاں حاملہ اونٹنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ اس کا حمل جو ہے وہ محسوس ہونے لگ جائے۔ تو گویا اس کا بنیادی معنی دیکھنا ہے۔ رویا وہ ہے جو انسان خواب میں دیکھے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، کہ اللہ نے اپنے رسول سے کے لیے ان کا جو خواب تھا وہ سچ کر دکھایا۔ وما جعلنا الرؤیا التي اریناک، اور نہیں، اچھا یہاں پہ رویا سے مراد خواب نہیں ہے، امام راغب اگرچہ اس دوسرے مقام کو بھی لے آئے ہیں یہاں پہ، لیکن یہاں مراد خواب نہیں ہے۔ یہ دوسری آیت میں مراد معراج کا واقعہ ہے نا، یہ خواب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو رویا سے مراد عام طور پہ یہی ہے کہ جو خواب میں دیکھا، لیکن باطنی آنکھ سے دیکھنا بھی اس کا معنی اور مفہوم ہے، کیونکہ خواب میں انسان باطن کی آنکھ سے دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بنیادی معنی میں باطنی آنکھ سے دیکھنا بھی ہے نا۔ تو یہ جو دوسرا رویا ہے اس سے مراد باطنی آنکھ سے دیکھنا ہے، یعنی معراج کی رات، یہاں رویا سے مراد، اور نہیں ہم نے دکھایا آپ کو، خواب مراد نہیں ہے، بلکہ وہ معراج کی رات کا جو سفر ہے وہ مراد ہے، کیونکہ آگے تاکید آ گئی نا، التی اریناک، ٹھیک ہے۔ فلما ترا الجمان، باب تفاعل سے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا، مشارکت ہے نا باب تفاعل کا خاصہ جو ہے مشارکت، فعل میں مشارکت، تو ایک دوسرے کو دیکھنا۔ ریا الناس، دکھلانے کے معنی میں، والذین ينفقون اموالهم ریا الناس، اور جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ تو ریا الناس کیا بن جائے گا؟ مفعول لہو، اس لیے نصب میں ہے نا۔ تو ریا بھی دکھلانا، تو بنیادی معنی دیکھنا، جس سے سارے مفاہیم پیدا ہوئی۔ نیکسٹ کیا ہے؟ آیا، آیت، قرآن مجید کا بہت ہی ایک عام لفظ ہے یا ایک عمومی اصطلاح ہے۔ حمزہ یا اس کا ماتا ہے، بعض نے کہا حمزہ یا ایون بھی اسی سے بنا ہے، ایون، ٹھیک ہے، جو استفہام کے لیے آتے ہیں، ہم نے استفہام کے لیے جو الفاظ پڑھے تھے ان میں یہ لفظ تھا ایون، جنس یا نو کی تعیین کے لیے آتا ہے، یعنی جنس کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے، نو کے بارے میں ہو سکتا ہے، خبر کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، جزا کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ تو دونوں کی مثالیں کیا ہیں؟ ایما تدو فلہ الاسماء الحسنی، ٹھیک ہے، جس سے بھی تم پکارو، ایما، یہ این یہ نسب میں آ گیا نا، این، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، پیچھے اصل میں یہ ہے نا، اللہ کو پکارو یا رحمان کہہ کے پکار لو، ٹھیک ہے، اللہ کہہ کے پکار لو یا رحمان کہہ کے پکارو، ایما تدعو، جس سے بھی تم پکار لو، فلہ الاسماء الحسنی، تمام اچھے نام اللہ کے ہیں۔ تو یہ خبر کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، خبر کے لیے۔
وَأَيَّمَ الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيْهِ، دو مدتیں تھیں جن میں آپشن دی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے حضرت شعیب میں، واللہ عالم، یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی دی جب، تو پھر اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تبصرہ کیا تھا کہ یہ دو مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کروں، ٹھیک ہے، 10 سال کی یا دوسری مدت، وَأَيَّمَ الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيْهِ، تو میرے اوپر جو ہے وہ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یہ میرے لیے آپشن ہے۔ تو پہلے میں خبر کے معنی میں ہے اور دوسرے میں کیا ہے، جزا کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ کیا ہے، ایون کے بعد دوسرا کیا ہے، آیت۔ آیت کا بھی بنیادی مادہ یہی ہے، روٹ ورڈ یہی ہے۔ تو آیت سے مراد ظاہری علامت جو کسی دوسری شے تک پہنچا دے، یعنی بنیادی معنی آیت کا ہے علامت، ایسی علامت کہ جسے دیکھ کے آپ کسی اور چیز تک پہنچ جائیں آٹومیٹیکلی، جیسے رستے کا نشان، رستے میں سنگھائی میل ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو اسے دیکھ کے انسان پہچان جاتا ہے کہ میں صحیح رستے پر ہوں، میں جس طرف جانا چاہ رہا ہوں اسی طرف جا رہا ہوں۔ تو آیت محسوس بھی ہو سکتی ہے، یعنی حس میں بھی آ سکتی ہے۔ اتبنون بکل ریحٍ آیۃ تعبثون، ٹھیک ہے، کیا تم بناتے ہو ہر اونچے ٹیلے پر ایک نشانی اور تم یہ کام عبث کرتے ہو، بیکار کرتے ہو، یہ تمہارا لو کام ہے کہ اونچے ٹیلوں کے اوپر بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہو۔ یہاں آیت سے مراد مطلب وہ نشانی چھوڑ کے جانا چاہتے تھے نا، اپنی تہذیب، اپنے تمدن، اپنے کلچر کی، آنے والی نسلوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ جی یہاں پہلے کوئی قومیں آباد تھیں، تو اس لیے بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتے تھے۔ مطلب انہیں اس چیز کا شعور تھا کہ ہمارا نام اس کی وجہ سے باقی رہے گا، تو یہاں بڑی بڑی عمارتوں کو نشانی کہا گیا، ان میں سے بعض عمارتیں آج بھی باقی ہیں پچھلی قوموں کی، اور قرآن نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا، اور یہ خواہ مخواہ کی عمارتیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں انہوں نے احرام مصر بنا دی، ہزاروں لوگوں کی جانیں چلی گئیں، فائدہ کیا اس میں ہے؟ 4 لاشیں دفنانے کے لیے، ٹھیک ہے، بس صرف یہ بتانے کے لیے کہ جی ہم ایسی ایسی قومیں تھیں۔ جی ظاہری بات ہے، ہمارے دین کا یہ مزاج نہیں، دین کا یہ مزاج نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں نا کہ وہی روپیہ پیسہ جو آپ نے تاج محل پہ لگا دیا، تو آپ غرباء پہ لگا دیتے، مساکین کے اوپر لگا دیتے، لوگوں کی ویلفیئر میں لگا دیتے۔ ہاں ایک کوئی ہے ساحل تھانوی، انڈیا کے تھے، انہوں نے تاج محل کے نام سے کو نظم لکھی ہے، تو اس میں انہوں نے یہ کیا سر کہ ہمارے آباء و اجداد کے ٹیکس کا پیسہ تھا جو اس پہ ہاں ایسا ہی ہے، اکانومی میں لگاتے آپ، کوئی مطلب بزنس میں، تجارت میں لگاتے، کو ویلفیئر میں آپ لگاتے، یہ تو صرف ضیاء۔ ایون کہ اب دیکھیں نا، ٹھیک ہے کسی حد تک اس کی ویسے گنجائش نکل سکتی ہے کہ آپ نے مسجد کا مینار تھوڑا سا بلند کر لیا، لیکن اب اس مسجد کے مینار کو بلند آپ نے اس لیے کیا چلیں دور سے نظر آ جائے کہ جی یہ مسجد ہے، لیکن اس پہ بھی اتنا روپیہ پیسہ لگانا، ٹھیک ہے، وہ بھی اچھا نہیں ہے، کیونکہ حدیثوں میں منع کیا گیا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ مساجد کو سجایا جائے گا لیکن وہ ویران ہوں گی، بے آباد ہوں گی، پھر لوگ اس کو ایک جو ہے وہ پکنک سپاٹ بنا لیتے ہیں، مسجد کو بھی فوٹو شوٹ کروانے کے لیے جاتے ہیں۔ دیکھیں نا مسجد وزیر خان کا وہ جو واقعہ بڑا معروف ہے، نماز پڑھنے پتہ نہیں جاتے ہوں گے کہ نہیں، لیکن یہ سب کو پتہ ہے کہ وہاں فوٹو شوٹ ہوا، بادشاہی مسجد میں صبح 6 سے 8 میں گاڑی صبح مارننگ ہے نا، ارلی مارننگ میں بس ایسے فیصل مسجد بھی پکنک سپاٹ بن گیا، پکنک سپاٹ بن گیا، ہاں نماز والے ایریا میں۔
لیکن یہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ وہاں صحن میں لوگ بریانی کھا رہے ہیں، اندر نماز ہو رہی ہے، یعنی مسجد کی تعریف کر رہے ہیں لیکن نماز جا کے نہیں پڑھ رہے تو وہ مسجد کا مقصد فوت ہو گیا۔ تو یہ آیت جو ہے محسوس بھی ہو سکتی ہے اور معقول بھی۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، ٹھیک ہے، بے شک آسمانوں میں اور زمین میں آیات ہیں اہل ایمان کے لیے، نشانیاں، یعنی ایسی چیزیں ہیں جنہیں دیکھ کے کوئی اور چیز آپ کو یاد آ جائے، ٹھیک، جیسے خدا یاد آ جائے، آخرت یاد آ جائے، ٹھیک ہے، جنت یاد آ جائے، جہنم یاد آ جائے، ایسی چیزیں، ان کو آیات کہیں گے۔ جیسے کسی دوست نے آپ کو تحفہ دیا ہو، گفٹ دیا ہو، تو وہ کوئی قلم ہے، کوئی گھڑی ہے، اسے دیکھ کے آپ کو فوراً دوست یاد آ جاتا ہے، تو آیت سے مراد بھی یہی ہے کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، انہیں دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو مختلف قوموں کے اوپر عذاب بھیجے ہیں، ان کو بھی بعض مقامات پہ آیات کہا ہے کہ انہیں دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ سیلاب کو جو لوگ عذاب کہی جا رہے ہیں، بہرحال اس کو عذاب کہنا مشکل ہے، آزمائش کہنا زیادہ بہتر ہے۔ عذاب تو ویسے حکمرانوں پہ آنا چاہیے تھا، صحیح بات یہ، یا عذاب اللہ نے بھیجنا ہوتا تو پہلے دبئی وغیرہ میں آتا، ٹھیک ہے، یو ای وغیرہ میں آتا، تو خیر بہرحال یہاں پہ وہ حکمران طبقے کے لوگ میں نے دیکھے ہیں بعض، وہ جی اللہ کا عذاب ہے، مطلب کوئی کام نہیں کرنا خدمت خلق کا، سیلاب والوں کے کوئی کام نہیں آنا، بس ٹیلی ویژن پہ بیٹھے جی اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ بھئی اللہ کا عذاب تمہارے اوپر کیوں نہیں آتا جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہو؟ سارے گناہ گار یہ غریب ہی ہیں، اور اگر تم اتنے نیکوکار ہو، پارسا ہو، تو ان بیچارے گناہ گاروں کے لیے کوئی دعا کر دو کہ عذاب ٹل جائے۔ سر ان میں سے اکثر جگہوں پر یہ مسئلہ ہر سال کا ہے، نیا نہیں ہے، مس مینجمنٹ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، مس مینجمنٹ ہے، بالکل نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے، لوگ اپنے طور پہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں بس دینی جماعتیں ہیں جو جا کے وہاں پہ کام کر رہی ہیں۔ آج کوئی بہت عرصے بعد جا کے وہ وزیر اعلیٰ صاحب نے جو ہے نا وہ ایک ٹویٹ کی ہے کہ اکاؤنٹ جو ہے نا وہ ہم نے کھول دیا ہے سیلاب زدگان کے لیے، یعنی وہ سیلاب زدگان کو جو پیسہ جا رہا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو دیں، جس کا پتہ بھی نہ چلے کہ پتہ نہیں ان کو پہنچا ہے کہ نہیں۔ انٹرنیشنل باڈی سے اتنا پیسہ آیا، ورلڈ بینک نے سر انہیں $350 ملین بھیجا، اور اس طرح کے کئی اور ذرائع سے پیسہ آیا۔ بس اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت ہے، ہاں بس یہی ہے، این جی اوز لے لیں گی۔ خیر بہرحال جی، دیکھیں نا وہی سب سے بڑی بات یہی ہے نا کہ اگر یہ آنا ہوتا تو سب سے پہلے تو اگر عذاب نے آنا ہے تو قوم کے جو بدترین لوگ ہیں نا پہلے ان کے اوپر آتا، پھر گریجولی نیچے جاتا ہے نا۔ ہم اپنے اوپر لیتے، فرض کریں میرے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے، مجھے کیسے لگے گا کہ یہ عذاب ہے یا میرے اوپر؟ دیکھیے اگر آپ فرائض کو پورا کر رہے ہیں، حرام سے بچ رہے ہیں اپنی استطاعت بھر، تو وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اپنی استطاعت بھر آپ دین کو فالو کر رہے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ ہاں اگر آپ دین کو فالو نہیں کر رہے، حرام سے نہیں بچ رہے، فرائض کو پورا نہیں کر رہے، اپنی دینی فرائض کو، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ۔ جی، تو بعض کے نزدیک جو ہے یہ جو آیت کا لفظ ہے یہ حمزہ یا سے بنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا بنیادی معنی ہے ایک شے کو دوسری سے جدا کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ علامت ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا بنیادی معنی تمیز ہے، ایک شے کو دوسری سے جدا کرنا ہے۔ تو آیت جو ہے نا وہ نشانی بھی ہے، علامت بھی ہے، اور ویسی بھی آیت کو آیت وہ کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ جی ایک جملہ دوسرے جملے سے کیا ہو گیا، علیحدہ ہو گیا، ایک سینٹنس دوسرے سینٹنس سے علیحدہ ہو گیا۔ لیکن امام راغب کہتے ہیں کہ صحیح رائے یہ ہے کہ یہ باب تفاعل تعین سے ہے، اور یہ تعین کس معنی میں ہے؟
تثبت کے معنی میں، یعنی کسی تثبت کہتے ہیں کسی جگہ جا کے ٹھہر جانا ثابت قدمی سے، تو اس سے آیت کا لفظ بنا ہے، یعنی جہاں جا کے بات ٹھہر جاتی ہے، کوئی جملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، ہم نے مسیح ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو آیت بنایا۔ آیت، آیتین نہیں کہا ہے، دو نشانیاں نہیں کہا، ایک آیت کا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی بتائی ہے امام راغب نے کہ بیسیکلی ہر ایک دوسرے کے لیے نشانی ہے، تو اس لیے دونوں مل کر ایک نشانی ہے، اس معنی میں آیت کا، ورنہ تو تثنیہ آنا چاہیے۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور ہم آیات نہیں بھیجتے مگر لوگوں کو ڈرانے کے لیے۔ تو یہاں آیات سے مراد کیا ہے؟ عذاب جو بنی اسرائیل پر آئے، جیسے جوؤں کا عذاب آیا تھا، مینڈکوں کا عذاب آیا تھا، خون کا عذاب آیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو قوموں کے اوپر جو پکڑ آتی ہے، یہ تو اب آل فرعون پہ آئی تھی نا، کہ ان کی طرف نبی مبعوث ہوئے تھے، تو وہ واضح طور پہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ تو بعض کے نزدیک یہ فعلتن کا وزن ہے، آیتن کیا ہے؟ فعلتن کا وزن ہے، فعلتن سے آیتن بنا ہے، اور بعض کے نزدیک یہ فاعلتن ہے، اسم الفاعل ہے، یعنی آیتن تھا جو تخفیف کے بعد آیتن ہو گیا۔ ایانہ کا لفظ بھی اسی سے ہے، جو متا یعنی کب کے معنی میں آتا ہے، ایانہ، ٹھیک ہے۔ ایانہ مرساہا، اس قیامت کا جو لنگر انداز ہونا ہے، ٹھیک ہے، وہ کب ہوگا؟ یعنی دنیا کو تشبیہ دی گئی نا ایک کشتی کے ساتھ، ایک بحری جہاز کے ساتھ۔ اب وہ بحری جہاز چل رہا ہے سمندر میں، وقت کے سمندر میں چل رہا ہے، تو ایک وقت میں جا کے اس بحری جہاز نے ٹھہرنا ہے، تو اس ٹھہرنے سے مراد وہی اس کا لنگر انداز ہونا۔ تو ایان مرساہ، کب ہوگا اس کا لنگر انداز ہونا ہے، یعنی ساحل پہ جا کے ٹھہر جانا۔ ایان یوم الدین، بدلے کا دن کب ہوگا۔ تو خیر یہ آیت کا معنی اور مفہوم ہو گیا۔ ہاں، ایک اور لفظ اس سے جو بنا ہے ایا، یہ ضمیر کے ساتھ آتا ہے، ضمیر منصوب کے ساتھ۔ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ضمیر منصوب اپنے عامل پر مقدم ہو، مشکل جملہ ہے، اس کا عامل جو ہے مطلب جو اس میں عمل کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ایاک نعبد، نعبد کا، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں کا تیری، تو کا میں عامل کون ہے؟ نعبد۔ تو اب جو ضمیر منصوب ہے جو نسب میں ہے، کا ضمیر، وہ اپنے عامل پہ مقدم ہے، پہلے آ گئی، اپنے عامل سے پہلے آ گئی، یعنی جو اس پہ عمل کر رہا ہے، جو اس کو نسب دے رہا ہے، اس سے پہلے آ گئی، تو پھر اس کے ساتھ ای آتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر صرف کا لگائیں گے تو کا نعبد، یہ کاف جارہ کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، تو کاف جارہ سے اس کو علیحدہ کرنے کے لیے ایا لگایا گیا۔ باقی جو تاکید ہے اس میں، وہ تاکید آئی ہے کاف ضمیر کے مقدم ہونے پر، ایا کی وجہ سے نہیں آئی، ایا کا کوئی معنی مفہوم نہیں ہے۔ نرزقہم و ایاکم، یا اس پر کسی کلمہ کا عطف ہو، ٹھیک ہے، اس پہ کسی کلمہ کا عطف ہو، یعنی ضمیر منصوب پہ، نرزقہم، ہم رزق دیتے ہیں انہیں، ہم رزق دیتے ہیں کس کو؟ انہیں۔ ہم ضمیر کیا ہے؟ منصوب ہے، نسب میں ہے نا، کیونکہ مفعول ہے، ہم رزق دیتے ہیں ان کو، تو جن کو رزق دیا جا رہا ہے وہ مفعول ہے، اللہ تعالیٰ فاعل ہیں اس میں، نرزقہم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ تو اس پر کسی کلمے کا عطف ہو، ضمیر منصوب پر، ضمیر منصوب ہو گئی ہم، اس کے اوپر عطف کیا آگے؟ کم کا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، نحنو یعنی نرزقہم وکم، ٹھیک ہے۔ تو وہاں جو ہے وہ عطف چونکہ کیا گیا ہے ضمیر منصوب کے اوپر، تو پھر جو دوسری ضمیر ہے اس کے ساتھ ایا لایا جاتا ہے، نحن نرزقہم وکم، وکم تھا اصل میں، وایاکم،
اور تیسرا کیا ہے؟ اللہ کے بعد آئے. ٹھیک ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر لیا، اللہ تعبدو، کہ نہ تم عبادت کرو گے الا، مگر، ہو، اس کی. تو اللہ کے بعد اگر ضمیر منصوب آئے تو پھر بھی اس کے ساتھ ایا لگاتے ہیں. تو حصر کا مفہوم تو وہ اللہ کی وجہ سے ہی آ گیا نا، اللہ ایا. تو 3 مقامات پہ یہ ایا آتا ہے. ٹھیک، معنی اس کا کچھ نہیں ہے. اور ای ایک لفظ بنا ہے، ای، یہ حرف ایجاب کہلاتا ہے. متقدم کلام کے اس بات کے لیے آتا ہے، یعنی پہلے جو کلام گزر چکا اس کے اس بات کے لیے. ای و ربی، ہاں، ای کا مطلب ہم کر سکتے ہیں ہاں. و ربی، اور میرے رب کی قسم، یعنی پچھلی بات پہ آپ کہہ رہے ہیں ہاں ایسا ہی ہے. و ربی، اور میرے رب کی قسم، انہو لحق، بے شک وہ لازماً سچ ہے، حق ہے، حقیقت ہے. الکبریٰ، کاف با را مادہ ہے. بڑائی کے معنی میں آتا ہے، یعنی چھٹائی کی ضد ہے، چھوٹا ہونے کی ضد ہے. اصلاً آیان کے لیے، جبکہ طبعاً معانی کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. اب آیان اور معنی یہ 2 اصطلاحات ہم بار بار استعمال کر رہے ہیں. آیان سے مراد ذات، ٹھیک ہے، اشخاص، پرسنس، اور معنی جو ذات نہیں ہے، یعنی معنی کا مفہوم ذرا وسیع ہے. تو اصلاً یہ آیان کے لیے آتا ہے. جیسے آپ کہیں کہ جی بڑی میز ہے، ٹھیک ہے، بڑا خیال، یہ معنی میں سے ہے. آیان سے مراد کوئی چیز جس کا آپ حس سے ادراک کر سکیں. جیسے ہم کہتے ہیں بڑی میز، بڑا گھر، بڑا کمرہ، بڑی گاڑی، بڑا سمندر. ٹھیک ہے. معنی سے مراد وہ چیزیں جن کا حس سے ادراک نہیں ہوتا. بڑا خیال، بڑا جھوٹ. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یعنی نامہ اعمال کی بات ہو رہی ہے نا، کہ وہ نامہ اعمال جو ہے جو قیامت والے دن ان کو دیا جائے گا، ان کا اعمال نامہ، کوئی چھوٹا اور بڑا گناہ نہیں ہوگا مگر اس نے اس کا احصاء کر رکھا ہوگا، اس کو شمار کر رکھا ہوگا. ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، چھوٹی بڑی ہر چیز جو ہے وہ کتاب مبین میں، لوح محفوظ میں ہے. یوم الحج الاکبر، بڑے حج کے دن. بڑا حج، اب ظاہری بات ہے یہ معنی مراد ہے نا، معنوی اعتبار سے. حج تو ایسا چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے. تو حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں، حج اکبر جو ہے وہ حج کو کہتے ہیں. تو کبر سے مراد زمانے کی بڑائی بھی ہوتی ہے. جیسے وَأَصَابَهُ الْكِبْرُ، اور اس کو پہنچا بڑھاپا، یعنی زمانے میں وہ بڑا ہے نا. بوڑھا آدمی زمانے میں بڑا ہے، ہو سکتا ہے قد میں چھوٹا ہو، ٹھیک ہے، مقام اور مرتبے میں چھوٹا ہو. وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبْرُ، وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبْرُ، مجھے بڑھاپا پہنچ گیا. یہ حضرت زکریا کی غالباً دعا ہے یہ، کہ جب انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کر، اور جب کہ میں بوڑھا بھی ہو چکا ہوں، بڑھاپے میں انہوں نے بیٹے کے لیے دعا کی. مقام اور مرتبے کی بڑائی بھی ہوتی ہے بعض اوقات، اس سے مراد ہے قل ای شیء اکبر و شہادہ، کون سی چیز بڑی ہے با اعتبار گواہی کے، یعنی کس کی شہادت جو ہے وہ بڑی ہے. اور الکبیر المتعال،
اللہ تعالیٰ بڑا اور بلند ہے، مقام اور مرتبے میں بلند ہے، بڑا ہے، ٹھیک ہے، ویسے بھی اللہ تعالیٰ بڑا ہے، مقام اور مرتبے میں بھی بلند ہے۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، تو حضرت ابراہیم نے کیا کیا، ان کو بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جزازا، سوائے ان کے بڑے کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑا کیوں کہا گیا؟ بڑا حضرت ابراہیم کی نظروں میں نہیں تھا، ان کے اعتقاد کے اعتبار سے اس کو بڑا کہا گیا، ان کی نظروں میں وہ بڑا تھا، ان کے عقیدے کے مطابق۔ سائز میں بھی بڑا ہو سکتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر مقام اور مرتبے کا بڑا ہونا مراد لیں تو پھر یہ مراد ہو سکتی ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق بڑا تھا۔ کبیر سردار کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بڑا ہوتا ہے، قوم کا بڑا ہوتا ہے۔ انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، فرعون نے کہا تھا نا، جب جادوگروں نے جو ہے وہ ماتھا ٹیک دیا کہ ہم حضرت موسیٰ کے رب پہ ایمان لے آئے، تو اس وقت فرعون نے کہا تھا کہ بے شک یہ تمہارا بڑا ہے، یعنی موسیٰ معاذ اللہ، جس نے تم کو سحر کی تعلیم دی ہے، جادو کی تعلیم دی ہے۔ اور اس کی جمع کیا ہے؟ اکابر۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِينَ، کہ ہم نے ہر بستی میں جو ہے وہ بڑے بڑے مجرم بنائے، پیدا کیے، بڑے بڑے مجرم ہم نے کھڑے کیے، کہ اللہ نے یہ دنیا آزمائش کے اصول پہ کھڑی کی ہے، یہاں نیکوکار بھی ہیں، یہاں بدکار بھی ہیں، نیکی کی طرف بلانے والے بھی ہیں اور برائی کی دعوت دینے والے بھی ہیں، تاکہ انسان کی خوب آزمائش ہو سکے، یعنی آزمائش کا صحیح سامان اللہ نے پیدا کیا۔ کبیرہ بڑے گناہ کو کہتے ہیں، جس کی جمع کبائر ہے، وہ کبیر کی جمع اکابر اور کبیرہ کی جمع کبائر۔ الذین یجتنبون کبائر الاسم، جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش اور فوش کاموں سے، الا اللمم، سوائے چھوٹے گناہوں کے، چھوٹے گناہ سے انسان بچ بھی نہیں سکتا، یہ مراد ہے، ٹھیک ہے، مشکل ہو جاتا ہے، وہ تو ہو ہی جاتے ہیں نا، آپ یوں کہیں، وہ تو ہو ہی جاتے ہیں۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو جس سے تمہیں منع کیا جاتا ہے۔ ان قتلہم کان حتا کبیرا، یہ پھر وہی کبیر بھی جو ہے وہ بڑے گناہ کے لیے آ جاتا ہے، بے شک ان کا قتل جو ہے وہ بڑا گناہ ہے، یعنی اولاد کا قتل جو ہے وہ بڑا گناہ ہے۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کر دیتے تھے۔ قل فیہما اثم کبیر، شراب میں اور جوئے میں کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے، تو بڑائی کے معنی میں۔ ہم ہر بستی کے اندر پیدا کرتے ہیں، بڑا مجرم اس کے اندر پیدا کرتے ہیں، اکابر مجرمین، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس مجرم کو پیدا کرنے کی نسبت اپنے سے، تو اس میں اس طرح ہم کریں، مجرم تو اپنے عمل کے اس کو ٹیکنیکلی یوں کہتے ہیں کہ یہاں ارادہ کونیہ مراد ہوتا ہے، ارادہ شرعیہ نہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو اصل میں ارادے کی دو قسمیں کر لی نا، یہ کلام میں ہم پڑھیں گے، تفصیلی بات تو یہ علم کلام کی ہے، تو اہل سنت نے ارادے کی دو قسمیں کی ہیں اس اشکال کو حل کرنے کے لیے، کیونکہ یہ اشکال اور بھی بہت سے مقامات پہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک ارادہ شرعیہ ہے، ایک ارادہ کونیہ ہے۔ ارادہ شرعیہ وہ ہے جو اللہ کا مطالبہ ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو اللہ کو پسند ہے، ایمان لے کے آؤ، کفر نہ کرو، یہ ارادہ شرعیہ، شریعت سے آپ یوں سمجھ لیں، ٹھیک، جو اللہ کا مطالبہ ہے۔ ایک اللہ کا ارادہ کونیہ ہے، یعنی کون سے؟ تخلیق سے، کن فیکون سے، جس کی اللہ تعالیٰ تخلیق کرتے ہیں۔ تو ایک آدمی برا بننا چاہتا ہے، اللہ اس کو برا بنا دیتے ہیں۔ تو ایک آدمی برا بننا چاہتا ہے، اللہ اس کو بنا دیتے ہیں، یہ ارادہ کونیہ ہے، ٹھیک۔ اگر کوئی برا بننا چاہے، اللہ چاہے تو وہ نہیں نہ بنا سکتا، بن سکتا۔
تو وکذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجربیہ، ہر بستی میں ہم نے بڑے بڑے مجرم جو ہے وہ بنائے، کھڑے کیے. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے انہیں مجرم پیدا کیا، وہ مجرم بننا چاہتے تھے تو اللہ نے بھی ان کو بنا دیا. اللہ کا مقصود نہیں تھا وہ بننا، ہاں، وہ بننا چاہتے تھے تو اللہ نے بنا اللہ نے ان کو بنا دیا، یہ مراد ہے. اصل میں اس میں اگر آپ غور کریں نا تو ان کے اوپر ایک زد پڑتی ہے، ٹھیک ہے. جس طرح سے وہ خدا کا انکار کرتے تھے نا اور خدا کا مذاق اڑاتے تھے، تو وہ خدا نے ان کا مذاق اڑایا، ٹھیک ہے، کہ مجرم تو میں نے تمہیں خود بنایا ہے تاکہ تمہیں جو ہے نا وہ تمہاری ان کرتوتوں کی سزا چکا سکوں. مطلب تم تو ہماری مرضی کے بغیر مجرم بھی نہیں بن سکتے تھے، جرم بھی نہیں کر سکتے تھے، ہمارے چاہنے سے ہی کر رہے ہو. تمہاری کیا مجال جو تم یہ اکڑ فوں دکھا رہے ہو. تو یہ اصل میں پیچھے سینس ہے. تو مشکل چیز کے لیے بھی اس مادے کا استعمال ہوتا ہے. کوئی چیز مشکل ہو، بڑی ہو، بھاری ہو، وزنی ہو، گراں ہو. جیسے نماز کے بارے میں کہا گیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز جو ہے وہ لازماً بھاری ہے، گراں ہے، مگر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نہیں ہے. جس کے اندر خشوع ہے اس کے لیے نہیں ہے. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، بھاری ہے مشرکوں کے لیے، یعنی ان پہ بڑا گراں گزرتا ہے وہ بات جس کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں، یعنی توحید کا جو میسیج ہے، پیغام ہے، یہ مشرکوں کو بڑا گراں گزرتا ہے. وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے اوپر بھاری گزر رہا ہے ان کا اعراض کرنا، وہ اصل میں بار بار جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کرتے تھے کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھا دیں. ہاں، تو اس پہ یہ کہا گیا کہ وہ موضوع کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جی ہم اعراض کر رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے، موضوع آپ نہیں دکھا رہے اس لیے ہم ایمان نہیں لا رہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اگر آپ کے اوپر ان کا یہ بیان جو ہے وہ بھاری گزر رہا ہے، گراں گزر رہا ہے. تو بعض اوقات اس سے مراد بڑا حصہ ہوتا ہے. والذی تولی قبرہ، یہ سورہ نور میں کہا نا، ہاں سورہ نور ہی ہے، وہ جو واقع افک ہے. تو مختلف لوگوں نے اس میں سے مختلف حصہ کمایا. تو کہا گیا جس نے اس کا بڑا حصہ جو ہے اس کی سرپرستی کی، جس نے اس کا بڑا حصہ کمایا، یعنی وہ عبداللہ بن ابی تھا جو اس مہم میں آگے تھا. اور بعض اوقات تکبر کے معنی میں الا کبرہم ما ہم ببالغی، ٹھیک ہے، تکبر کہ جس تکبر کو وہ پہنچ نہیں سکتے. تو تکبر کے معنی میں بھی آ جاتا ہے. باب استفعال سے تکبر چاہنا، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر چاہا. ابلیس کے بارے میں ہے نا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا. جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، یہ یہود سے خطاب ہے. کیا پس جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا اس کے ساتھ جو تمہارے جیوں کو اچھا نہیں لگا، یعنی ایسی آیات لے کے، ایسے پیغام میسج لے کے، تو تم نے تکبر کرنا چاہا، ٹھیک ہے. تو تکبر کی چاہت، طلب تکبر. باب استفعال میں بنیادی معنی چاہت ہے. وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور انہوں نے جو ہے وہ ڈٹے رہے اپنے گناہ کے اوپر، سرکشی پہ. قوم نوح کی بات ہو رہی ہے، اور انہوں نے خوب تکبر کرنا چاہا. استکباراً فی الارض، زمین میں تکبر چاہنے کے لیے. فاستکبروا فی الارض، پس انہوں نے زمین میں تکبر چاہا. تستکبرون فی الارض بغیر الحق، تم ناحق زمین میں تکبر چاہتے ہو، یعنی بڑا بننا چاہتے ہو. ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کرنا چاہا.
قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں تمہارے جتھے کام نہیں آئیں گے اور جو تم تکبر کرنا چاہتے تھے یہ بھی تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا۔ فیقول الضعفاء للذین استکبروا، تو وہ کمزور لوگ کہیں گے انہیں جنہوں نے تکبر کرنا چاہا تھا۔ تو یہ قرآن کی عام اصطلاح ہے کہ قومیں جو ہے وہ تکبر جو ہے وہ کرنا چاہتی ہیں۔ متکبر وہ ہے جو دوسروں سے اعمال حسنہ میں بہتر نہ ہو لیکن ایسا ثابت کرنے کے لیے تکلف کرے۔ باب تفاعل میں ایک خاصہ جو ہے وہ تکلف بھی ہے باب تفاعل میں، تو تکبر باب تفاعل سے۔ تو کذالک یتبع اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے علی کل قلب متکبر، ہر متکبر کے دل پر۔ مطلب متکبر وہ ہے کہ جو تکلف سے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے کہ بڑائی چاہتا ہے، اس کی طلب ہے، اس کی خواہش ہے، وہ باب استفعال سے ہے، اور ایک ہے کہ بڑا ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ تکلف کر رہا ہے، اپنے آپ کو کوشش کر رہا ہے، ایفرٹ کر رہا ہے، حالانکہ بڑا نہیں ہے، یہ متکبر۔ اور جیسے پولیس والا چلان کر دے نا بعض اوقات، تو بہت سے لوگ اس کو پتہ نہیں فلاں جرنیل میرا رشتہ دار ہے اور فلاں بھی ہے، چلان نہ کرنا ہے۔ کچھ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہوتی ہیں، میرا ابا پولیس میں فلاں رینک پر ہے اور وہ، تو یہ آدمی کے چھوٹے ہونے کی نشانی ہے۔ ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں عن قریب اپنی آیات پھیر دوں گا ان لوگوں سے کہ جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اللہ کے معاملے میں یہ حقیقت حال کا بیان ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی تکبر جو ہے وہ اللہ کے معاملے میں حقیقت حال کا بیان ہے، انسان کے معاملے میں کیا ہے؟ تکلف ہے، ٹھیک ہے۔ العزیز الجبار المتکبر، کیونکہ وہ تو حقیقت میں بڑا ہے نا، حقیقت میں بڑا ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے بڑائی آسمانوں میں اور زمین میں۔ تو جو حقیقت میں بڑا ہے تو وہ تکلف نہیں کر رہا نا، انسان ہر حال میں تکلف ہی کرے گا۔ کہ اللہ نے انسان کو کمزور بنایا، خلق الانسان ضعیفا۔ لوگوں کو حقیر جاننا، غمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، ٹھیک ہے۔ تو دو الفاظ ہیں نا، بطر الحق، حق کو جھٹلا دینا، تو حق کو وہی جھٹلائے گا جو اپنے آپ کو حق سے بڑا سمجھے گا، ٹھیک ہے۔ وغمت الناس، اور لوگوں کو ڈھانپ دینا، یعنی حقیر سمجھنا، ان کو چھوٹا سمجھنا، کیڑا مکوڑا جیسے حشرات الارض، ایسے سمجھنا۔ حق کا انکار بھی بڑائی سے جڑتا ہے۔ ہاں، بڑائی سے جڑتا ہے حق کا انکار۔ حق کا انکار، اب دیکھیں نا، وہ جب سمجھ گیا کہ یہ حق ہے، ایک تو یہ نا غلطی لگ گئی، تو جانتے پوچھتے حق کا انکار کیا ہے، صحیح بات ہے، اپنے آپ کو حق سے بڑا سمجھ رہا ہے نا، کہ وہ حقیقت سے بڑا ہے۔ باب فعال سے کسی کو بڑا سمجھنا۔ فلما رأینہ اکبرنہ، جب انہوں نے، عورتوں نے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو انہوں نے حضرت یوسف کو بڑا سمجھا، بہت بڑا۔ اور تکبیر باب تفعیل سے کسی کی بڑائی بیان کرنا، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، یا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ کی خوب بڑائی بیان کرو۔ اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے مراد یہی ہے اللہ اکبر کبیرہ، اس قسم کے جو الفاظ ہیں۔ تو الکبار یا کبار کبیر سے زیادہ بلیغ ہے، سب سے پہلا درجہ کبیر ہے، کبیر کے بعد کبار ہے، کبار کے بعد پھر کیا ہے؟ کبار۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا،
یعنی بلاغت میں یہ 3 درجے ہیں، بڑا، بہت بڑا، اس سے بھی بڑا. تو کبیر، کبار اور کبار. کبار پھر مبالغہ ہو جاتا ہے نا. یعنی انہوں نے بہت بڑا مکر کیا، بہت بڑی چال چلی. قوم نوح کی بات ہو رہی ہے نا. ارے نوح علیہ السلام کے خلاف جو ان کے سرداران کی بات ہو رہی ہے. کبیر نام رکھا جا سکتا ہے؟ ہاں کوئی حرج نہیں ہے. عبد الکبیر رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. اکبر بھی رکھتے ہیں. ہاں اکبر بھی لوگ رکھتے ہیں. اصل میں اللہ کے جو نام ہیں نا ان کے ساتھ الف لام آتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب الف لام نہیں ہے تو وہ نکرہ ہے. تو السمیع نہ رکھے. سمیع رکھنے میں کوئی حرج نہیں. سمیع تو سننے والا انسان بھی ہے، پروردگار بھی ہے، لیکن السمیع وہ اللہ کی ذات ہے. تو اس لیے عبد السمیع. پھر کچھ لوگ خالی رحمان پہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ رحمان میں نہیں رکھ سکتے. نہیں، اس میں الرحمن نہ رکھے، بس رحمان رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے میرا خیال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام نہیں ہے. زیادہ بہتر رائے یہی ہے کہ وہ بھی صفاتی نام ہے. وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نہ رکھیں، وہ پھر اس کو اللہ کا ذاتی نام شمار کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اللہ کے ذاتی ناموں میں سے، کیونکہ اللہ کے ساتھ وہ آتا ہے نا، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن. تو اللہ کا ذاتی نام تو نہیں رکھا جا سکتا، کوئی اپنا نام اللہ تو نہیں رکھ سکتا. ٹھیک، تو لیکن اگر صفاتی نام ہے تو صفاتی نام بغیر الف لام کے رکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے سمیع، علیم، قدوس. القدوس اللہ کی ذات ہے، قدوس رکھنے میں کوئی حرج نہیں. قدیر، القدیر اللہ کی ذات ہے. قادر، القادر اللہ کی ذات ہے. اللہ کا کیا مطلب؟ جلال کا؟ نہیں، اس کے بارے میں مختلف آ رہا ہے، کوئی 17 آ رہا ہے اس کے بارے میں. تو ان میں سے معروف رائے یہی ہے کہ یہ الہن پہ الف لام داخل کیا گیا. الہن معبود، اس کے اوپر جب الف لام داخل کیا گیا تو اللہ بن گیا. الہن کا جو حمزہ تھا وہ گر گیا. ٹھیک ہے، تو اللہ بن گیا. تو گویا الہن پہ الف لام داخل کر کے وہ خاص ہو گیا نا. الہ بھی قرآن کی اصطلاح ہے، معبود. تو الہ تھا اصل میں، تو دوسرا حمزۃ الوصل ہونے کی وجہ سے گر گیا الہن کا، یا کسی اور سبب سے گر گیا تو اللہ بن گیا، یعنی خاص معبود. بعض لوگوں نے کہا جی ہاں، اس رائے کے مطابق جو ہے یہ نہیں، صفاتی نام نہیں، اس میں وہ ایک اور ڈویژن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں جامد ہے یا اس میں مشتق ہے. تو مانتے سب ذاتی نام ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ جامد ہے یا مشتق ہے. تو کچھ نے کہا کہ یہ جامد ہے. جامد کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی سے بنا نہیں، نہ اس سے کوئی لفظ بنا ہے. مشتق کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی سے نکلا ہے. تو بعض اوقات اس میں مشتق بھی ذاتی نام ہو سکتا ہے، جیسے انسانوں کے ذاتی نام جو ہیں وہ اس میں مشتق ہی ہوتے ہیں. کچھ نام اس میں جامد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ اس میں مشتق ہوتے ہیں. لیکن ذاتی نام سے مراد یہ ہے کہ جس کو اس کی ذات کے لیے خاص کر لیا گیا ہو، یہ مراد. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جامد ہے یا مشتق ہے. یا کسی کا نام جو اس میں مثال طور پہ عبد الرحیم ہے یا عبد العزیز، اس کو جب لوگ کہیں گے عزیز یا رحیم تو اس کا نام اصلاً تو یہ تھا نا، ایک تو کسی کا نام ہی یہ ہو نکرہ میں، لیکن اس کا نام اصلاً معرفہ کے ساتھ تھا کے ساتھ، وہ بھی ٹھیک ہے یا کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں نا، نکرہ کے طور پہ جو ہے نا اس کا استعمال انسانوں کے لیے کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ انسانوں میں بھی وہ صفات کسی درجے میں پائی جاتی ہیں، جیسے سمیع ہے، بصیر ہے. اب قدرت ہے تبھی تو اس کا جو ہے وہ اللہ کے یہاں مواخذہ ہے.
اب آپ قدرت کا انکار ہی کر دیں گے کہ قادر نہیں ہے انسان، اپنے افعال پہ قادر تو ہے. اس لیے صفات تو ہیں، لیکن بس یہی ہے کہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے اللہ کے لیے ہیں، تو اس لیے اللہ کے لیے وہ الف لام کے ساتھ ثابت ہے. تو الکبر بڑھاپے کو کہتے ہیں، یہ تو خیر گزر چکا. کبر سیاست القوم فی المال، ٹھیک ہے، قوم کی سیاست کا بڑا حصہ جو ہے وہ مال، یعنی قوم کی سیاست کا بڑا حصہ مال کے گرد گھومتا ہے. اچھا جی، فکذب وعصا، کذب یا کاذب بھی آتا ہے. قبولہ جو آتا ہے اس کا فعل، وہ کسی شخص کے بڑے ہونے کے لیے آ سکتا ہے یا صرف کسی چیز یا کسی معنی کے بڑے ہونے میں آئے؟ دونوں کے لیے ہم نے کہا تھا نا، آیان اور معنی دونوں کے لیے آ سکتا ہے. اس کے تمام استعمالات. جی جی. کاذب یا کذب قول اور فعل دونوں میں ہوتا ہے. یعنی کاذب وہ جھوٹا وہ ہے جو قول میں جھوٹا ہو، اور جھوٹا وہ بھی ہے جو فعل میں جھوٹا ہو، وہ بھی جھوٹا ہے. ٹھیک ہے. کون سا؟ ہاں اس میں ایک تو وہ ظاہری بات ہے بڑی نشانی تو وہی ازدے کی تھی نا، عصا پھینکتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وہ ازدا بن جاتا تھا. ٹھیک ہے، یہ بڑی نشانی تھی. باقی نشانیاں بھی تھیں لیکن سب سے بڑی نشانی یہی تھی جس کا قرآن نے کثرت سے تذکرہ کیا. تو اس نے اس نشانی کو جھٹلا دیا. ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو اسی وقت پھینکا تھا نا، بعد میں بھی پھینکا، اس وقت بھی پھینکا اس کے سامنے، اس نے اس کو جھٹلا دیا. اس نے کہا کہ جادو ہے، جادوگروں کو بلاؤ مقابلہ کریں گے موسیٰ کا. تو یہی اس کی تکذیب تھی. تو کذب جو ہے وہ قول میں بھی ہے اور فعل میں بھی ہے. انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون، جھوٹ وہ گھڑتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے. ٹھیک ہے، یہاں مراد کون سا جھوٹ ہے؟ قول کا جھوٹ. جو ایمان نہیں لاتے وہ جھوٹ گھڑتے رہتے ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں. لیکن اس آیت کا کانٹیکس کیا ہے؟ یہ سورہ منافقون کی آیت ہے نا، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہ جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اب وہ قول میں جھوٹے نہیں تھے، قول میں کیا تھے؟ سچے تھے. تو اللہ نے یہ جو کہا ہے کہ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ منافق جھوٹ کہہ رہے ہیں، تو مراد قول میں جھوٹ نہیں ہے بلکہ فعل میں جھوٹ ہے. نہیں، وہ جو بات کہہ رہے ہیں نا، نشہد انک لرسول اللہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. منافق یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. نہیں، زبان سے. منافق زبان سے کہتے ہیں نا آپ اللہ کے رسول ہیں، عمل سے نہیں گواہی دیتا. منافق کا یہی تو معاملہ ہے. تو قرآن نے کہا کہ وہ جھوٹے ہیں، قول میں تو جھوٹے نہیں ہیں، قول میں تو وہ سچے ہیں، لیکن فعل قول کے مطابق نہیں. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. آپ اس کو قول کے جھوٹ بھی لے سکتے ہیں، بالکل صحیح ہے کہ ان کی شہادت جھوٹی ہے، یہ بھی مراد ہو سکتی ہے. بالکل صحیح.
لیس لوقعتها کاذبہ، ٹھیک ہے، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، یعنی قیامت کی بات ہو رہی ہے نا، اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہوگی واقع ہونے والی یعنی قیامت، لیس لوقعتها کاذبہ، جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں۔ ہم نے فلاسفی اور فلسفہ اور کلام پہ نا کچھ لیکچر شروع کیے، تو ابھی لاسٹ لیکچر تو سقراط پہ تھا، لیکن اس دفعہ ایک لیکچر ہونا ہے، وہ اہم لیکچر ہے، وہ ہے افلاطون کے اوپر، اور اس کو میں اپلوڈ کروں گا، گروپ میں بھی شیئر کروں گا، اس کو ضرور سنیں۔ اس سے یہ جو آپ کی یہ جو، چونکہ فلسفیوں نے نا بہت کام کیا ہے مادی دنیا کے اوپر، ایک ڈیفرنٹ اینگل سے سوچا ہے، ہمارے پاس وحی کی رہنمائی بھی ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، لیکن جیسے انہوں نے ایک سسٹمیٹک انداز میں سوچا ہے، تو بہرحال وہ ایک حکمت، ایک دانش، ایک وزڈم جو ہے نا وہ ایک، اور ویسے بھی افلاطون کے بارے میں معروف ہے کہ آج تک کا جتنا فلسفہ ہے وہ سب اس کے فلاسفی کے فٹ نوٹس ہیں۔ تو جب میں نے اس کو پڑھا اور اس کو سنا تو واقعتاً حیران کن انداز میں جو ہے نا وہ چیزوں کو سسٹمائز کرتا ہے، آرگنائز کرتا ہے اور بیان کرتا ہے۔ تو اس میٹیریل ورلڈ کو، مطلب یہ بھی ایک انسان کی زندگی کے مقاصد میں سے ہے نا کہ میں اپنی لائف کو تھوڑا آسان کر لوں، یا اس کو میں انڈرسٹینڈ کر لوں، انڈرسٹینڈ کرے گا تو آسان کرے گا۔ تو اس نے بڑے اچھے انداز میں، ہاں الحکمہ والی، ابھی نیکسٹ ہمارا وہ لیکچر ہونا ہے، اس کو ضرور سنیں، دماغ بڑا کھلے گا چیزوں کو۔ جو اصل میں یہ فل ہوتا ہے، وہ ان کے بچے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں کافی زیادہ۔ ہاں اگر آپ نے نیچے بیٹھنا ہے تو آ جائیں، یہ منگل کو کلاس ہوتی ہے ہماری، مغرب کے بعد، مغرب سے عشاء، منگل والے دن یہاں پر ہی۔ یہ اصل میں تخصص کے بچے ہیں، 8 سالہ، مطلب انہوں نے درس نظامی مکمل کر لیا ہے، تو اب یہ تخصص کر رہے ہیں فکر اسلامی میں۔ یہ ہمارے دوست ہیں قاری شفیق صاحب، یہ ساتھ ان کا ادارہ الحکمہ کے نام سے، تو وہ بچے آتے ہیں میرے پاس نا منگل والے دن، تو وہ ہم نے فلسفہ اور کلام، خاص طور پہ علم کلام، ابن سینا، فارابی، ابن رشد، یہ سب کیا کہتے تھے، ان سب کو سمجھنے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ یونانی فلسفہ سمجھا جائے کہ وہ کیا کہتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے کلام اور اس سب کی بنیاد وہاں سے نکالی ہے۔ تو ہم نے پھر وہ نا یونانی فلسفہ شروع کیا، اس میں ایک لیکچر سقراط پہ کیا، اور اب نیکسٹ جو ہے وہ افلاطون پہ کرنا ہے۔ لیکن افلاطون ایک بہت مزیدار شخصیت ہے، جتنے بھی مذہبی فلسفی ہیں، وہ کرسچینز ہوں، وہ ہندو ہوں، وہ مسلمان ہوں، وہ سب افلاطون کو آئیڈیالائز کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افلاطون کے فلسفے میں مذہب کے لیے بہت بڑی بنیادیں موجود ہیں، کہ اگر آپ مذہب کا مقدمہ فلسفے کی بنیاد پہ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس میں افلاطون ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا رول ہے۔ لیکن حیران کن شخصیت، حیران کن، وہ 2500 سال پہلے جو باتیں کر گیا۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی کی شاعری میں ہو سکتا ہے شاعروں نے تشریح کرتے ہوئے مبالغہ کر دیا ہو یہ بھی تو ہوتا ہے، بعض اوقات جو شارحین ہوتے ہیں کہ وہ شعر کی تشریحیں ایسی کر جاتے ہیں کہ شاید وہ شاعر بھی آ جائے دوبارہ قبر سے اٹھ کے تو وہ کہے کہ یار کمال ہے، میں تو مردہ تھا، تم نے مجھے زندہ کر دیا ہے، یہ تو میرے بھی خیال میں نہیں تھا کہ میرے شعر سے یہ مفاہیم نکل سکتے ہیں۔ تو فلسفیوں کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی بہرحال وہ ایک بڑا آدمی ہے۔ مسلمانوں میں تو یہی ہے نا، جیسے ابن سینا ہے، اس سے پہلے فارابی ہے، پھر ابن رشد ہے، بڑے نام، پھر اخوان الصفا تھے۔ اخوان الصفا، یہ صفا جیسے صفا مروہ چوٹی، یہ کچھ دوست تھے، اخوان بھائیوں سے ہے نا، تو یہ کچھ باتیں جو ہے نا، جیسے ہمارے کہتے تھے سوسائٹی میں کریں گے تو کفر کے فتوے لگیں گے، تو یہ باہر شہر سے نکل کے نا پہاڑ کی چوٹی پہ مجلس لگاتے تھے، تو وہ ان کی جو مجلسیں ہیں نا، وہ بعد میں ان کا فلسفہ بنا۔ ہر بار اختلاف کیا جا سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ دانش جو ہے، انٹلیکٹ جو ہے، وہ انسان کو ویسی اٹریکٹ کرتی ہے، اس میں ایک اٹریکشن ہے۔ سقراط کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ نبی تھے، لیکن یہ درست نہیں ہے۔
بعض نے یہ بھی کہا کہ لقمان حکیم تھے، حلیہ حبشیوں والا تھا، لیکن یہ بات بھی درست نہیں۔ ہاں، لقمان کے شاگردوں میں سے آپ کہہ سکتے ہیں 2-3 نسلیں وہ کہا جا سکتا ہے، لیکن سقراط کی حکمت جو ہے نا کمال درجے کی، اخلاقی اعتبار سے ایک خاص مقام کے اوپر ہے وہ، کہ بندہ اس کی اخلاقیات کے بارے میں جان کے نا یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے بھی اخلاق ایسے ہیں۔ ابن خلدون جو ہے، ہم سوشیالوجی میں ان کا جو فلسفہ ہے خاص طور پہ، مقدمہ ابن خلدون بہت اچھی کتاب ہے۔ مورخ بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں، ابن خلدون بہت بڑا فلسفی ہے، بہت بڑا فلسفی۔ لیکن لوگوں نے نا تاریخ کو جو ہے وہ انہیں کہتے ہیں، بلکہ مورخین بھی نہیں، اخباری کہتے ہیں، اہل تشیع کے ہاں ان کو اخباری کہتے ہیں۔ اخباری مطلب خبریں بیان کرنے والے، ایونٹس، یہ ایونٹ ہوا، وہ ہوا، فلاں ہوا۔ اکثر مورخین تو ایسے ہیں، لیکن استنتاج، اس سے استدلال، تہذیبوں کی جو ہے وہ زوال اور ان کے عروج کے اسباب و علل کے اوپر گفتگو، بھائی فلاں تہذیب تباہ کیوں ہوئی، اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں، ریزنز کیا تھیں، فلاں تہذیب کو عروج کیوں ملا، یہ آپ کو ابن خلدون کے ہاں ملے گا۔ گہرا آدمی ہے بہت، ابن خلدون بہت گہرا آدمی ہے۔ نہیں، بس یہی ہے، یہ مقدمہ تو خیر درس نظامی میں پڑھایا جاتا رہا کافی عرصے تک، بعد میں پھر نصاب میں سے خارج کر دیا گیا، لیکن اس کا مقدمہ پڑھنے والا ہے تاریخ ابن خلدون، یہ بات ہے۔ فلسفہ وغیرہ یا گہری باتیں جو ہے نا وہ کتابوں سے نہیں آتی، یہ بات بھی ہے۔ میں نے بڑا اپنے طور پہ نا فلسفے کی کتابیں پڑھنے کی کوشش کی، صحیح بات ہے نہیں سمجھ میں آتی تھی۔ پھر ایک یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی صحبت کا ایک اثر تھا، ڈاکٹر صاحب نے بھی چیزیں پڑھی ہوئی تھیں ان سے، یوسف سلیم چشتی صاحب سے، اور پھر ڈاکٹر رفیع الدین کے جو ہے وہ واسطے سے علامہ اقبال، تو ڈاکٹر صاحب نے بھی کئی واسطوں سے چیزیں، اسی طرح احمد جاوید صاحب، ان کی کچھ مجالس اور نشستوں سے اور لیکچر سے جو ہے وہ استفادہ کیا۔ پھر عبد الوہاب سوری صاحب ہے کراچی یونیورسٹی میں فلاسفی کے ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین، اس سے پھر دماغ کھلتا ہے، استاذ کے بغیر چیزیں نہیں سمجھ میں آتی۔ یہ تو ابن سینا نے لکھا ہے، ابن سینا کتنا بڑا فلسفی ہے، بہت بڑا۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس نے لکھا ہے کہ میں نے 40 مرتبہ ارسطو کی کتاب پڑھی، 40 مرتبہ، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، یہاں تک کہ مجھے ابو نصر فارابی ملا، پھر مجھے ارسطو سمجھ میں آیا۔ ابو نصر فارابی بہت بڑا شارح ارسطو کا، خیر بار، لیکن یہ سب اس لیے نہیں، مطلب ضرورت سے زائد بھی نہیں پڑھنا چاہیے فلسفہ کلام، ایسے دماغ خراب ہوتا ہے، لیکن ایک حد تک صرف اس لیے، جیسے امام شافعی کہتے ہیں کہ یار چیس کھیلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے ذہن تیز ہوتا ہے، اور وہی ذہن کی تیزی جو ہے وہ دین کے لیے استعمال کرو۔ اب مجھے کچھ لوگ یہ ویڈیوز وغیرہ آپ دیکھتے ہیں نا، بعض لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ آپ صاحب یہ نقطہ رسی کہاں سے، کن کتابوں سے پڑھتے ہیں، مطلب یہ کوئی کتابوں میں لکھی ہوتی ہے یا یہ مطلب آپ کا دماغ کر لیتا ہے، اور آپ کا دماغ کرتا ہے تو یہ پیدائشی ہے؟ میں نے کہا نہیں، یہ اکتسابی ہے، پیدائشی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کوشش کی کہ علم غلم سب پڑھوں اور سمجھ کے پڑھوں، لٹریچر ہو، ادب ہو، مطلب یونیورسٹی میں بھی پروفیسروں کے ساتھ میں بیٹھ جاتا تھا، سائنس کے ہوں، کوئی بھی ہوں، کسی ڈسپلن کے، یار سمجھاؤ، کمپیوٹر سائنسٹسٹ ہیں، مجھے پتہ ہے کہ اب مجھے الف بے نہیں آتی، یہ کمپیوٹر سائنس کی بنیاد کیا ہے، تو اس کی جو لینگویج ہے اس کی بنیاد کیا ہے، ہر چیز پیچھے ذہانت ہے، انٹلیکٹ ہے، کمپیوٹر سائنس میں بہت انٹلیکٹ ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایسی تو نہیں آگے، اور ساری جو ہے وہ 0 اور 1 کے اوپر چل رہی ہے، تو یہ کرنا چاہیے۔ چلیں جی، بہرحال ہمارے یہاں بچوں کو افلاطون بھی کہتے وہ تو ایک شرارتی
مطلب جو بچہ شرارتی ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ ذہین ہوگا، تو اصلاً پیچھے زیادہ ذہانت ہے، ٹھیک ہے. ہاں، بنیادی معنی جو افلاطون کا اوور انٹیلیجنٹ، ٹھیک. شرارت پھر اس کا نتیجہ ہے. ویسے افلاطون شرارتی نہیں تھا. افلاطون شرارتی نہیں تھا. ہاں، وہ شرارتی نہیں تھا. چلیں جی. بہرحال اس پہ بعض لوگوں نے جو ہے اس طرح سے بھی بحث کی ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کہ اللہ تعالیٰ نے دو نظام جاری کیے، ایک تو نبیوں کا اور دوسرا ہادی. ہادی سے مراد وہ لیتے ہیں حکماء، کہ ہر قوم کی طرف اللہ نے ہادی بھیجے. یہ وہ کہتے ہیں پیغمبروں کے علاوہ سلسلہ تھا. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ بدھ کو بھیجا، کنفیوشس کو بھیجا، ٹھیک ہے، اور لاؤزے کو بھیجا، اور اسی طرح سے اور جو مہاویر کو بھیجا، ٹھیک ہے، کرشن جی کو بھیجا. تو وہ پھر اس طرح سے لیتے ہیں. میرے خیال میں یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ہاں، حکمت ضرور نظر آتی ہے ان سب کے ہاں، حکمت آپ کو نظر آتی ہے. اس میں جو دوسری اپروچ ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ اصل میں وحی کی حکمت کی باقیات ہیں، وحی کی حکمت کی باقیات ہیں جو وہاں جا کے جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہیں. کبھی ویدوں میں، کبھی بھگوت گیتا میں، کبھی اوستا میں. اوستا ان کی ہے نا کتاب مجوسیوں کی. اسی طرح ہر جو مذہبی لٹریچر ہے نا وہاں آپ کو حکمت نظر آئے گی. ایون کہ فلاسفی میں بڑی بنیادیں آپ کو ملیں گی. سقراط کے ہاں، سقراط جو ہے وہ، سقراط کے اوپر جو 2 الزام لگائے گئے تھے جس کی وجہ سے اس کو کہا گیا کہ زہر کا پیالہ پی لے، ان میں سے ایک الزام تو یہ تھا کہ یہ ہمارے نوجوانوں کو خراب کر رہا ہے. تبلیغ وہ نوجوانوں میں کرتا تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے اور کچھ نئے معبودوں پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے. اس وجہ سے کچھ لوگ اس طرف چلے گئے کہ وہ نبی ہے، لیکن یہ بات بھی درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. اصل میں ان کے ہاں جو معبودوں کا کانسیپٹ تھا نا، تو ان کے معبود یہ جو جتنے تھے آپس میں، یہ یونانیوں کے جیسے ان کے یہاں پوری ایک سائنس ہے نا، میتھالوجی ہے، جیسے ہمارے یہاں ہندوؤں میں ہے دیومالائی قصے ہیں. تو ان کے معبود جو ہے وہ زانی بھی تھے، شرابی بھی تھے، فراڈی بھی تھے، ٹھیک ہے، جھوٹے بھی تھے. مطلب جیسے انہوں نے تو سقراط کہتا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ دیوتا جن کی تم پوجا کر رہے ہو، نظر نیاز مان رہے ہو، تو وہ اخلاقی اعتبار سے اتنے پس کردار کے، میں ایسے معبود نہیں مان سکتا. معبود ہونا چاہیے تو وہ پھر جو اس کا اخلاق کا ایک کانسیپٹ تھا نا، وہ اس کے اوپر معبود کو پورا جو ہے وہ اتارنے کی کوشش کرتا تھا. یہ ایسا معبود ہونا چاہیے. تو وہ کہتے تھے کہ یہ نئے معبود متعارف کروا رہے. بیسیکلی وہ توحید کا قائل خیر اس طرح سے تو نہیں تھا. ہاں یہ تھا کہ اسے یہ تھا کہ اس دنیا کے بعد کوئی دنیا ہے. اور اخلاقی اعتبار سے دیکھیں کہ جب اس کو وہ 1 ماہ اس کو جیل میں رکھا گیا، اور بڑے مالدار لوگ تھے ایتھنز میں جو اس کے وہ کہہ لیں کہ ہاں فالوورز تھے، اور انہوں نے آ کے اس کو کہا ہے کہ یہ چند ہم نے پیسے یہاں بانٹنے، رشوت دینی ہے. یہ سارے بھوکے لوگ ہیں جنہوں نے آپ پہ یہ جو ہے نا وہ قتل کا فیصلہ سنایا. 500 افراد کی جیوری تھی. تو ان کے منہ ہم بند کروا دیتے ہیں، مال و دولت بھی ہمارے پاس بڑا ہے، اب بھاگ جاؤ یہاں سے، ایتھنز چھوڑ کے چلے جاؤ، اور ہم آپ کو نکال دیتے ہیں. باقاعدہ وہ لینے آتے تھے، اس کو قائل کرتے تھے، گھنٹوں بحث ہوتی تھی. اور افلاطون نے وہ سارے مکالمات لکھے ہیں، ڈائیلاگس. اس میں ایک اس کا ڈائیلاگ ہے اپالوجی کے نام سے، اور ایک وہ جو جیل کے اندر کا بھی ہے. تو وہ کہتا تھا نہیں، یہ اخلاقی اعتبار سے بھاگنا اچھا نہیں. تو یہ بات خیر لیکن یہ ہے کہ اس طرف سے بھی لوگ آ جائیں، مذہب کے پیروکار ہو جائیں تو بہت اچھا ہے. ہم نے تو اسی کی کوشش کرنی ہے کہ لوگ دین اسلام میں داخل ہو جائیں، لیکن کم از کم چلیں اور نہ صحیح کسی نہ کسی اخلاقی نظام کے اوپر تو کھڑے ہو جائیں، تو دنیا میں کچھ خیر تو باقی رہے، ورنہ تو شر پھیل جائے گا. مبالغتاً رجل کذاب اور رجل کذوب بھی کہا جاتا ہے. صدقہ کی طرح بعض اوقات یہ بھی 2 مفعولوں کی طرف متعدی ہو جاتا ہے، کاذبہ، ٹھیک ہے. جیسے الذین کذبوا اللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ کو بھی جھٹلایا اور اس کے رسول کو بھی. جیسے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے سچ کہا لیکن کیا ہے، سچ کر دکھایا رسول کے لیے اس کے خواب کو. ٹھیک ہے، کلام اللہ و رسولہ
اس میں مفعول به ثانی کا ترتیب آ رہا ہے جس میں ثانی مفعول به ہاں دونوں مطلب علیحدہ علیحدہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بھی بنا سکتے ہیں معطوف اور معطوف علیہ، لیکن دو مفعول بھی ہیں، ایک اللہ کو بھی جھٹلایا اور جو ہے کہتے ہیں کہ دو مفعول متعدی دو کی طرف ہوتا ہے، اس میں تو ہوتا ہے نا کسی کو کچھ بنانا، یعنی ایسے ہم کہیں کہ کسی ہاں صدق اللہ فصل والا رسول اللہ، یہ دونوں آپس میں اس طرح معطوف علیہ کے تعلق میں نہیں ہے، ایسی صورتحال میں ہم کہیں گے کہ دو مفعول نہیں مطلب مفعول بھی جس کے اوپر فعل کا فاعل واقع ہو، ٹھیک ہے، تو اس معنی میں ٹھیک ہے کہ وہ جو جھٹلانا ہے، فاعل کا فعل کیا ہے؟ جھٹلانا، تو وہ جھٹلانا اللہ کو بھی ہے، اللہ کے رسول کو بھی ہے، اس معنی میں ٹھیک ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نا کہ زید نے جو ہے وہ سیب اور انار کھایا، دو چیزیں کھائی ہیں، ہاں تین بھی ہو سکتی۔ تکذیب باب تفعیل سے جھٹلانے کے معنی میں آتا ہے، جیسے کذبوا بھی آیات نا، تکذیب، رب انصرنی بما کذبون بل کذبوا بالحق، انہوں نے حق کو جھٹلا دیا، کذبت قبلہم قوم نوح، اس سے پہلے قوم نوح نے جو ہے وہ جھٹلا دیا، کذبت ثمود و عاد بالقاریہ، قوم ثمود اور عاد نے آخرت کو جھٹلایا، ٹھیک ہے، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، ٹھیک ہے۔ الکذاب، یہ بھی تکذیب کے معنی میں، کذاب کا لفظ بھی قرآن نے استعمال کیا ہے، لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، ٹھیک ہے، کہ وہ جنت میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے اور تکذیب بھی۔ تکذیب یہاں کس معنی میں ہے؟ یعنی یہ جو دنیا میں ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہیں نا، یعنی ایک دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنا، یہ جنت میں نہیں ہوگا۔ جیسے مجلس میں 5-7 لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے اس کو جھوٹا ثابت کرے، ٹھیک ہے، میں سچا ثابت ہو جاؤں، تو یہ وہاں پہ نہیں ہوگا۔ لغت میں اس کی اصل کیا ہے؟ وہی اونٹنی آ گئی پھر ہے، کذب لبن الناقہ، اونٹنی کا دودھ جو ہے اس نے جھوٹ بولا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ وہ کہتے ہیں اونٹنی کے بارے میں گمان یہ تھا کہ وہ ایک مدت تک دودھ دے گی، جیسے بازار سے خریدا، ٹھیک ہے، تو لیکن وہ گمان جو ہے وہ پورا نہ ہوا، تو اونٹنی کے دودھ نے کیا کیا؟ جھوٹ بولا، یعنی مدت سے پہلے اونٹنی نے اپنا دودھ خشک کر لیا۔ کذابہ، ایسا کپڑا جس پہ مصنوعی نقش و نگار ہو لیکن دکھنے پہ معلوم ہو کہ وہ اصلی نقش و نگار ہے، وہی جھوٹ والی بات، ٹھیک ہے، کذابہ۔ تو لغت میں اس کی اصل یہ ہے۔ اللہ کے صلہ کے ساتھ جب یہ کذابہ کا لفظ آتا ہے اللہ کے صلہ کے ساتھ، تو اس کا مطلب واجب ہونا ہوتا ہے۔ کذب علیکم الحج، یہ نہیں تم پہ حج نے جھوٹ بولا ہے، تم پہ حج واجب ہو گیا اللہ کے صلہ کے ساتھ۔ تو باب افعال تو خیر پہلے گزر گیا، کسی کو جھوٹا پانا، اور باب تفعیل سے کسی کی طرف جھوٹ منسوب کرنا۔ اذان ہوگی، چلیں کافی ہے۔ ہاں کلاس جو ہے نا میرے خیال میں 4:30 کر رہے ہیں، تھوڑا جلدی کر لیتے ہیں، تو ہاں 4:30 بجے آ جائیں، 4:30 بجے جماعت کروا لیا کریں گے آئندہ سے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ سے